اس وقت یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بلدیہ ٹاؤن میں 280 لوگ، بلدیہ کی جو فیکٹری ہے اس میں 280 لوگوں کو جو زندہ جلا دیا گیا، ان کا کوئی قاتل نہیں۔ یہ قصہ کہانی ہے کیا؟ لیکن اصل قاتل جس پر نہ پولیس نے ہاتھ ڈالا، نہ انتظامیہ نے ہاتھ ڈالا، نہ جی آئی ٹی نے اس میں کوئی نام لیا، لیکن اصل قاتل کون تھا شاید یہ کبھی بھی نہیں پتہ چل سکے گا، اس لیے کہ شاید اب اس پہ بہت ساری مٹی پڑ گئی ہے۔ 2011 کی بات ہے، 2012 کی بات ہے، اور 13 میں پھر نواز شریف صاحب کا آپریشن شروع ہوا، اور 15 میں اس کو یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کے قاتل جو ہیں وہ ایم کیو ایم الطاف گروپ کے لوگ ہیں، حماد صدیقی، اور آپ کو پتہ ہے کہ عبد الرحمن اور بھورا اور زبیر چریا جو اس وقت سپریم کورٹ سے بری ہو گئے ہیں، وہ 90 وہ اپنا بہادر آباد بھی پہنچے، اور بہادر آباد میں ان کا استقبال کس نے کیا اور کیوں کیا یہ میں آپ کو آگے بھی بتاتا ہوں۔ اور دوستوں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بتائے کوئی بھی کہ آخر ایم کے ایم تھی یا نہیں تھی، یا کوئی اور تھا، کس نے مارا، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ 280 افراد جو ہیں وہ بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری میں جان سے گئے؟ ان کا الزام 3 سال کے بعد ایم کیو ایم پہ لگا، اور آج یہ سارے کے سارے چیپٹر بند ہو چکے ہیں۔ قاتل کون ہے یہ بھی بتاتا ہوں۔ دوستوں، جیسے کہ آپ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ میرے چینل آپ سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ آپ بہت اچھی طرح سبسکرائب بھی سلولی کر رہے ہیں، لیکن بہرحال کر رہے ہیں، اور بہت اچھی طرح سے کر رہے ہیں، اور اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، اس کو سمجھ بھی رہے ہیں۔ اور ہماری گزارش یہ ہے آپ سے اور یوٹیوب سے بھی کہ ہماری اس وائرل کر دیں اس کو زیادہ سے زیادہ، آپ کے انتہائی شکر گزار ہوں گے۔ بہت ویری تھینکفل یوٹیوب اینڈ مائی سبسکرائبر اینڈ شیئر ہولڈر، تھینک یو سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، یہ بات 2012 کی ہے، اور اب شاید 2026 بھی آخر آدھا سال گزار چکا ہے، یعنی 12 دونی 24 ہے نا، اور اب جو ہے اس کی مزید 2 سال بھی اور گزر چکے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہوا کیا تھا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب بلدیہ کی فیکٹری میں آگ لگی تو آپ کو معلوم ہے کہ 3 دن تک تو لوگ ورثہ بھی اور لواحقین بھی اور زخمی بھی، جو مر گئے بیچارے وہ تو اس دنیا سے ہی چلے گئے تھے، ان کا تو دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ لیکن جو لوگ بچ گئے تھے اس کے بارے میں جو فوری طور پہ انویسٹیگیشن کی گئی تھی، اور اس انویسٹیگیشن میں جو چیز سامنے آئی تھی وہ یہ آئی تھی کہ بلدیہ فیکٹری میں آگ لگی شارٹ سرکٹ سے، اور شارٹ سرکٹ کی آگ جو ہے اس سے فیکٹری کو بچانے کے لیے دروازے بند کر دیے گئے تھے، اور اس بند دروازے کے اندر ایسی گند پھیلی کہ تمام لوگوں کو آگ کے زہر نے نگل لیا۔ لیکن اب وہ دروازے کھولتا کون؟ ہر ایک سوچتا تھا کہ سارا شہر جلے، ایک میرا گھر نہ جلے، تو یہ ساری کیفیت ہوئی۔ لیکن فوری طور پہ جو جی آئی ٹی بنائی گئی، جیسے کہ میں نے اپنے شروع میں بھی کہا ہے کہ فوری طور پہ جو وہاں پہ جی آئی ٹی بنائی گئی انویسٹیگیشن، آپ کو پتہ ہے نا کہ ایف آئی آر کی جو کاپیاں ہوتی ہیں وہ ایک کاپی جو ہے انویسٹیگیشن آفیسر کے پاس جاتی ہے، جو ایس پی بھی ہوتا ہے، ڈی ایس پی بھی ہوتا ہے۔ اس میں پوری کمیٹی کی رپورٹ یہ سامنے آئی کہ شارٹ سرکٹ سے لکڑی کے تختوں میں آگ لگی، جو ایک مچان سا بنا ہوا تھا جہاں ان کا اسٹور تھا، اور اس کے بعد وہ لکڑی سے وہ آگ پھیلتی چلی گئی، اور وہ پورا فلور جو ہے لکڑی کا وہ نیچے گرا، اور اس سے بھی لوگ مر گئے۔ یہ ساری رپورٹ جو ہے وہ جیسے ہی آگ لگی اس کے فوراً بعد، یعنی وہ ستمبر کا مہینہ تھا نا، ستمبر نہیں بھائی، ستمبر جی، لیکن
بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری کے جو آفس کے لوگ تھے اور جو ملازمین تھے اور جو مزدور وہاں کام کر رہے تھے، ان کے لیے وہ ستمبر نہیں تھا، ستمگر تھا۔ اور تاحال اب اس بات کو 2012 سے 14 سال گزر گئے ہیں، لیکن قاتل کا کہیں پتہ نہیں، کون جانتا ہی نہیں کہ اصل قاتل تھا کون۔ فوری طور پہ جو انویسٹیگیشن کی گئی تھی اس کے مطابق قاتل وہ فیکٹری کے مالکان بھی تھے شاید، جن کو FIR بھی کاٹی گئی انہی کے نام، اور انہیں گرفتار بھی کیا گیا۔ لیکن میں اپنے اسی ویلاگ میں بار بار یہ بتا چکا ہوں کہ FPCCI کی موشن سے اور حرکت سے وہ فوری طور پر اس FIR کو ڈیزالو بھی کیا گیا اور اس پہ ضمانت بھی ہوئی۔ 261 افراد کو بند کر کے فیکٹری میں جلانے والوں کی ضمانت بھی ہو گئی۔ لیکن پھر اتفاق سے صرف 4 مہینے کے بعد، یعنی اکتوبر، نومبر، دسمبر، 3 ماہ کے بعد، اور جنوری فروری میں جو الیکشن ہوئے، اس انتخابات میں MKM لندن کے خلاف یعنی الطاف گروپ کے خلاف آپریشن شروع کر دیا محترم نواز شریف صاحب نے۔ حسب دستور جتنے بھی آپریشن میں ہیں، 2003 کے ہوئے ہیں، 2013 کے ہوئے ہیں، اور 2008-9 میں بھی انہوں نے کچھ تھوڑی بہت کیا تھا، یہ سارے کے سارے آپریشن نواز شریف کے ہی دور میں ہوئے۔ اور آج نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ جی میرا کیا قصور ہے، میں نے کیا کیا، میں کیوں نکالا گیا۔ بھائی کہیں کی سزا تو کہیں بھی ملتی ہے نا، اس کے پاس تو ساری کیلکولیشن موجود ہے۔ تو یہ 2013 میں جب آپریشن شروع ہوا تو اس وقت پتہ یہ چلا کہ ایک بچہ MKM پاکستان کا کارکن تھا، اس کو جو ہے میٹروپول ہوٹل کے سامنے روکا گیا، اور اس کے پاس رضوان صدیقی نام تھا اس کو روکا گیا۔ روکنے کے بعد اس کے پاس سے کلاشنکوف نکلی اور اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب پتہ نہیں یہ کہانی کہاں تک سچی ہے اور کہاں تک جھوٹی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس طرح کی کہانیاں تو بنتی رہتی ہیں کہ وہ ایسا تھا اور وہ ایسا تھا اور وہ یوں تھا وہ یوں تھا۔ جب یہ ساری کہانی بن گئی تو اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ اس رضوان صدیقی نے انویسٹیگیشن کے دوران یہ بتایا ہے کہ بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری میں آگ لگی نہیں تھی، شارٹ سرکٹ سے لگائی گئی تھی، اور وہ میں نے سنا ہے، یعنی اس رضوان صدیقی کے مطابق جو اس کا بیان پولیس نے کورٹ میں بتایا، میں نے سنا ہے کہ وہ یعنی 3 سال کے بعد، یہ 2015 میں نے سنا ہے کہ وہ جو ہے وہ حماد صدیقی اور عبد الرحمن بھولا اور زبیر چریا نے اس سارے کھیل کو کیا تھا، اور انہی 3-4 لوگوں کی وجہ سے پوری فیکٹری کو آگ لگتی رہی۔ اور 261 مرنے والے، یہ جب آدمی مرنے لگتا ہے نا اور اس کے سامنے کوئی بھی چیز آ جائے نا تو وہ یہ بھی سنا ہے کہ ایک بلی جو ہوتی ہے نا وہ بھی شیر ہو جاتی ہے، لیکن 280 60 اور 61 اور نہ جانے درجنوں زخمی بھی تھے اس کے اندر۔ ان تمام لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی، اور اتفاق یہ دیکھیں، اتفاق در اتفاق دیکھیں نا آپ کہ کہاں سے کہاں بات چل رہی ہے۔ عجیب سی بات ہے، عجب کھیل کی غضب کہانی ہے کہ اس کے بعد اس کی 6 اجلاس جو ہیں وہ اس بلدیہ فیکٹری میں ایک GIT بنائی گئی، اور اس کی 6 اجلاس، اس کے بعد فوراً وہ جب لڑکے نے وہ جو کہا تھا، وہ رضوان صدیقی جو پکڑا گیا تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، اس کے ایک بیان پر 6 جو GIT کے اجلاس تھے وہ بلدیہ فیکٹری کے اندر ہوئے، اور شارٹ سرکٹ کو تبدیل کر کے، یہ بات مجھ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 2-3 اس پہ ویلاگ بنائیے، لیکن مجھے بتائیے نا کہ 280 لوگوں کا جو قتل ہوا، جنہیں آگ میں جھلسا کر کے مار دیا گیا، ان کا کون جواب دے؟ 6 GIT کی کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ بلدیہ کی فیکٹری میں ہوا، اور پھر اس فلسفے کے اندر سے یہ نکلا کہ بلدیہ کی فیکٹری میں جو آگ لگی تھی وہ شارٹ سرکٹ سے نہیں لگی تھی،
بلکہ وہ کیمیکل ڈالا تھا حماد صدیقی نے اپنے دو ساتھیوں، وہ جو رحمان بھولا تھا وہ تو وہاں کے سیکٹر انچارج تھے، ان کی مدد سے، اور یہ جو کارکن تھا زبیر چریا، اس کی مدد سے انہوں نے پورے فیکٹری میں وہ کیمیکل پھیلا دیا اور آگ اچانک بھڑک اٹھی اور لیکن یہ کوئی نہیں بتا رہا ہے کہ دروازے کس نے بند کر دیے تھے، کیا وہ بھی انہیں نے بند کیے تھے؟ ہاں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دروازہ بند کیسے ہوا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی بنیادی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ وہاں سے اس فیکٹری کے اندر سے تو جو دروازے بند ہوئے وہاں پہ اس وقت تنخواہ بانٹی جا رہی تھی، تو اس دروازے کو اس لیے بند کر دیا گیا تھا کوئی بندہ جو ہے وہ تنخواہ کے پیسے لے کے نہ بھاگ جائے، جو اکثر مالکان کرتے ہیں، انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں۔ اب برسوں سے یہ مالکان ملک سے باہر ہیں اور یورپی یونین کو ان کے برآمدات ہوتی تھی، انہوں نے ان کو کوئی فنڈ ونڈ بھی دیا ہے تھوڑے بہت سے تاکہ آپ اپنے آپ کو کمپلسیٹ کر لیں، لیکن یہ ملک میں نہیں آ رہے۔ بھائی اگر آپ بے گناہ تھے، اگر آپ کی کوئی قصور نہیں تھا تو آپ ملک میں تشریف لائیں نا، پاکستان آئے نا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنے قصوروار تھے اور کتنے بے قصور تھے۔ اس لیے جب تک ان کے قاتل نہیں پکڑے جا رہے تو نہ حکومت کی ذمہ داری ختم ہو رہی ہے، نہ ایم کیو ایم اس سے دستبردار ہو سکتی ہے، نہ ایم کیو ایم پاکستان جو اپنے لوگوں کو چھڑا رہی، ٹھیک ہے ان کا قانونی رائٹ ہے، وہ انہوں نے کر لیا لیکن بری الذمہ جو ہے نا وہ اس شہر میں موجود کوئی بھی پارٹی نہیں ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور چاہے وہ آپ کے ایم کیو ایم کی حکومت تھی، اور یہ سب وزیر بھی تھے پیپلز پارٹی کے اور ایم کیو ایم کے، لہٰذا یہ سب کے سب ذمہ دار تھے۔ اور اگر اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہی ہونا ہے تو پھر آپ بھی انتظار کریں، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، وہ فیصلہ ایسا ہوگا کہ جو سب کو نظر آ رہا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان، السلام علیکم۔